بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ نہایت سنگین اور حساس ہے. سردار اختر جان مینگر قلعدم تنظیم کے سربراہ گلزار امام بلوچ پاکستان کی خفیہ اداروں کی تحویل میں ہیں. تنظیم کا بیان. آج نومبر کی 23 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں. بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر. شب و شبات. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعلیٰ و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد سمیت جملہ قومی مسائل پر اصولی موقف نے نام نہاد لوگوں اور بلوچستان کی عوام کے درمیان سیاسی خلا پیدا کر رکھی. اگر جملہ قومی مسائل پر خاموشی اور مصلحت پسندی اختیار کرتے تو آج بی این پی، اس کے دوست اور کارکن مشکلات و تکالیف میں نہیں گرے ہوتے. ہماری جدوجہد کا مقصد اور نسب العین بلوچ قوم و بلوچستان کی ترقی و خوشحالی ہے. بعض نام نہاد جماعتیں گرینڈی پروگراموں سے عوام میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ بچانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں. بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ نہایت سنگین اور حساس ہے. آج پریس کلب کوئٹہ کے باہر کئی سالوں سے ہماری مائیں بہنیں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں، لیکن یہاں کے نام نہاد بڑے بڑے حقوق کے دعوے دار اور قومی دستار کے اپنے آپ کو وارثین سمجھنے والی وہاں جانے کی اخلاقی جرت نہیں کر سکتے. آبا و اجداد سے بلوچ قومی تحریک سے وابستہ افراد کے عزیز و اقارب کی بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت نیک شگون ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے عظیم و شان شمولیتی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا. قلعدم بلوچ نیشنلسٹ آرمی بی این اے کے میڈیا سیل باسک نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ گلزار امام بلوچ پاکستانی خفیہ اداروں کی تحویل میں ہیں. باسک کے ترجمان نے کہا ہے کہ تنظیم مزید تحقیقات کر رہی ہے، جبکہ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق بلوچستان میں متحرک عسکریت پسند تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سربراہ گلزار امام حکومت پاکستان کی حراست میں ہیں. پاکستان کے ایک اہلکار کا دعویٰ ہے کہ گلزار امام کو ترکی سے حراست میں لے کر پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا. بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے گلزار امام کی گرفتاری کی اطلاع ایک اعلامیے میں جاری کی، جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل گلزار امام لاپتہ ہو گئے تھے، جس پر تنظیم نے تحقیقات کی اور مصدقہ شواہد سے معلوم ہوا کہ گلزار امام گمشدگی کے بعد پاکستان کے خفیہ اداروں کی تحویل میں ہیں. گلزار امام کا تعلق بلوچستان کے علاقے پنجگور پروم سے ہے. انہوں نے سن 2003 میں طلبہ سیاست میں قدم رکھا. اس وقت وہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن BSO امان گروپ میں تھے، اور جب سن 2006 میں BSO کے تمام دڑوں کا انضمام ہوا اور BSO آزاد کا قیام عمل میں آیا تو وہ BSO پنجگور ریجن کے صدر منتخب ہوئے. گلزار امام کے بھائی ناصر امام بھی عسکریت پسند تنظیم مجید بریگیڈ میں رہے ہیں. پنجگور میں رواں سال FC ہیڈ کوارٹر پر حملے میں وہ جاں بحق ہوئے تھے. BNA کے اعلامیے میں کہا گیا کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر دیکھ رہے ہیں. برطانیہ میں موجود اسلامک تھیولوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر فرحان جعفری کہتے ہیں کہ یہ کامیابی اور پیش رفت تو ہے، لیکن اسے کوئی غیر معمولی کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا. ان کے مطابق گلزار امام نے اپنے وفاداروں کے ساتھ یہ گروپ بنایا جس نے بعض کارروائیاں بھی کیں، لیکن یہ کوئی بڑا گروپ نہیں. بلوچ عسکریت پسند تحریک اس وقت بنیادی سطح تک ہے. اگر 2-4 کمانڈر اٹھا لیے جائیں یا انہیں مار دیا جائے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے اسلام اور فچو کو جب قتل کیا گیا تو اس کو بڑی پیش رفت قرار دیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں آیا. ہو سکتا ہے جو عسکریت پسند ہیں ان کا کچھ وقتی طور پر مورال کم ہوا ہو، لیکن بعد میں وہ ایک نئی ہمت و قوت سے نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر گلزار امام حکومت پاکستان کو کوئی معلومات فراہم کرتے ہیں جس کی بنیاد پر چھاپے مارے جاتے ہیں یا کچھ لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں تو باقی لوگ کسی اور گروپ میں شامل ہو جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی صف میں کسی اور کمانڈر چن لیں. پاکستان کے ادارے غیر سرکاری طور پر گلزار امام کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی بعض افراد بشمول صحافی اس کا تذکرہ کرتے آئے ہیں، لیکن باضابطہ گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی. تجزیہ کار عامر رانا کہتے ہیں کہ طریقہ کار کے مطابق پاکستان کے کئی ادارے تحقیقات کرتے ہیں، اس کے بعد ہی انہیں پولیس یا CTD کے حوالے کیا جاتا ہے. وزارت داخلہ کو 348 لاپتہ افراد کی فہرست حوالے کر دی. نصر اللہ بلوچ.
وائس پار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ 348 لاپتہ افراد کی ایک لسٹ مکمل تفصیلات کے ساتھ وفاقی حکومت کی طرف سے وفاقی سیکریٹری داخلہ کے انڈر لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم سیل کے انچارج وفاقی ایڈیشنل ہوم سیکریٹری کو فراہم کر دی ہے۔ واضح ہے کہ کچھ دن پہلے وفاقی حکومت کی طرف سے لاپتہ افراد کے لسٹ کے حوالے رابطہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی 348 لاپتہ افراد کی لسٹ بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ دریں اثنا 348 لاپتہ افراد کی ایک لسٹ مکمل تفصیلات کے ساتھ سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیشن کے حوالے بھی کیا گیا تھا۔ نصر اللہ بلوچ نے اس امید کا اظہار کیا کہ عدلیہ حکومت ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہان اور سیاسی پارٹیاں لاپتہ افراد کے مسئلے کو ملکی قوانین کے تحت حل کرانے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائیں گے۔ پسینے میں بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، کوئٹہ میں فائرنگ سے ایک شخص جان بحق۔ کوئٹہ میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 2 خواتین زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق پسینے کے علاقے ببرشور میں ملزم ذاکر نے اپنی ماں کو رسیوں سے باندھ کر کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی، جبکہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ مسلم باغ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے عطاءالرحمٰن نامی شخص کو قتل کر دیا۔ لاش اسپتال منتقل کر دی گئی، جسے ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید کارروائی مسلم باغ پولیس کر رہی ہے۔ بلوچ اسٹریٹ کوئٹہ کے ایک گھر میں خاتون نے ہیٹر جلانے کے لیے جیسے ہی ماچس کی تیلی جلائی تو گیس لائن میں لیکیج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا اور 2 خواتین مسمات خی اور مسمات نون جلس کر زخمی ہو گئیں، جنہیں فوری طور پر BMC اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تفتان سرحد کی بندش کے خلاف احتجاجی ریلی اور مظاہرہ۔ آل پارٹیز و سیاسی پینلز قبائلی معتبرین کی سربراہی میں احتجاجی ریلی اور مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی کلی اسٹیشن سے برآمد ہوا اور بازار کے مختلف شاہراہوں سے گزرتا ہوا مین چورنگی میں اجتماع کی صورت اختیار کر گیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے آل پارٹیز کے رہنماؤں نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے تجارتی گیٹ بازار چاہ کو بغیر کسی بہانے کے بند کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم پاکستان کے واضح احکامات ہیں کہ وہ سرحدی علاقوں میں 2 طرفہ تجارتی سرگرمیوں کو تیز کریں گے، مگر افسوس تفتان میں سرحدی علاقے کے لوگوں پر تجارتی سرگرمیوں کو محدود کیا جا رہا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے حکام بالا کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو 27 نومبر کو تفتان میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ بعد ازاں اگر بازار چاہ کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہوا تو پاکستان ایران ٹرانزٹ گیٹ کو بند کر دیا جائے گا اور غیر معینہ مدت تک دھرنا دیا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی کے سامنے تحصیل برشور کے علاقہ مکینوں کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا۔ نئے ضلع کا ہیڈ کوارٹر برشور کو قرار دینے کا مطالبہ۔ گزشتہ روز سے شروع ہونے والا برشور کے مکینوں کا احتجاج بدھ کو دوسرے روز بھی بلوچستان اسمبلی کے سامنے جاری رہا۔ مظاہرین کا احتجاج گزشتہ 2 ماہ سے جاری تھا، جس میں پشین کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 21 نومبر کو حکومت نے پشین کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں نئے ضلع برشور کا ریاضات کا ہیڈ کوارٹر خانوزئی کو بنایا گیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے نئے ضلع کا ہیڈ کوارٹر تحصیل برشور کو بنایا جائے یا پھر برشور کو ضلع پشین میں ہی رہنے دیا جائے۔ دھرنے کے باعث کوئٹہ کے زرغون روڈ اور اطراف میں بدترین ٹریفک جام رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلوچستان کے 22 اضلاع میں ماہر امراض نسواں نہ ہونے کا انکشاف۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈز UNFPA کے سیلاب کے دوران ویب سائٹ پر شائع ہونے والی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 1.6 ملین خواتین تولیدی عمر کی ہیں، جن میں 1,30,000 حاملہ خواتین ہیں، جن میں سے 20,000 کے قریب خواتین کے ہاں اگلے ماہ بچوں کی پیدائش متوقع ہے۔ محکمہ خزانہ بلوچستان کی ویب سائٹ پر موجود بجٹ دستاویزات کے مطابق بلوچستان کے 36 اضلاع میں صرف 13 اضلاع میں ماہر امراض نسواں ہیں، جبکہ 22 اضلاع میں ماہر امراض نسواں سے محروم ہیں۔ PPHI کی رپورٹ 2021 کے مطابق بلوچستان کے 34 اضلاع کے 753 بنیادی مراکز صحت میں 73 لیڈی میڈیکل آفیسرز جبکہ 452 لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں۔
2021 میں 31,000 سے زائد ڈلیوریاں PHUs میں ہوئی ہیں۔ پاکستان میں زچگی کے دوران اموات کی شرح سب سے زیادہ بلوچستان میں ہے، جہاں 1 لاکھ زچگیوں کے دوران 298 مائیں موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ بنیادی مرکز صحت میں کام کرنے والے ویکسینیٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہمارے ہاں ادویات کی کمی، عملے کی غیر حاضری اور صفائی کی ابتر صورتحال کا مسئلہ درپیش ہے۔ ادویات آنے والے مریضوں کے لیے ناکافی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے بارہا حکام کو آگاہ کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ لیبر روم EPI سینٹر کے علاوہ لیبر روم میں LHV نہ ہونے کی وجہ سے اکثر گائنی کے نارمل کیسز ریفر کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کا شمار ملک کے سب سے پسماندہ صوبہ کے طور پر ہوتا ہے۔ بلوچستان کے ساتھ افغانستان ایران کا بارڈر لگتا ہے، اس کے ساتھ بحیر عرب کی ساحلی پٹی لگتی ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اسلام آباد کی رپورٹ 2021 کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ غربت کی شرح 40.7% بلوچستان میں ہے۔ حالیہ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق پاکستان اپنے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP کا صرف 1.2% صحت کے شعبے پر خرچ کرتا ہے، جبکہ بلوچستان اپنے کل بجٹ کا 6.2% صحت کے شعبے پر خرچ کرتا ہے۔ محکمہ خزانہ بلوچستان کی ویب سائٹ پر موجود بجٹ دستاویزات کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع کوئٹہ، قلات، نصیر آباد، پنجگور، نوشکی، قلعہ عبداللہ، سبی، جوب، لسبیلا، کیچ، خزدار، لولا و دیگر میں ماہر امراض نسواں کے اسکیل 18 سے لے کر 20 گریڈ تک 60 تک کی مختلف آسامیاں ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام LMO کی آسامیاں مشتہر کی جاتی ہیں۔ ماں اور نوزائیدہ بچے کے صحت کے پروگرام MNCH کے صوبہ کوآرڈینیٹر اسماعیل میروانی کے مطابق پروگرام کو پنڈز ماہر امراض نسواں، ماہر امراض اطفال، لیڈی ڈاکٹر سمیت ماہر افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسماعیل میروانی کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع بارکان، شیرانی، آوران، ڈیرہ بگٹی، کوہلو، موسیٰ خیل، واشوق، خاران سمیت بلوچستان کے ان اضلاع میں زچگی کے دوران ماں کی اموات کی شرح زیادہ ہے۔ اس حوالے سے DHO سے رابطہ کیا تو ان کا موقف تھا کہ صوبے کی سطح پر ڈیٹا مینٹیننس کے لیے کوئی نظام نہیں اور ضلع کی سطح پر ڈیٹا نہیں ہے، جہاں زچہ و بچہ کے لیے جامع دیکھ بھال کی سہولت یعنی ماہر امراض نسواں، ماہر امراض اطفال سمیت تربیت یافتہ طبی عملہ، لیبر روم، آپریشن تھیٹر اور دیگر ضروری سہولیات موجود نہیں۔ بولان میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر سید ظہور شاہ نے سہولیات کے فقدان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے اکثر اضلاع میں سہولیات کا فقدان ہے۔ آپریشن تھیٹر میں بجلی تک میسر نہیں تو پھر لیبر روم میں ایک گائناکولوجسٹ بغیر سہولت کے کیسے کام کر سکتی ہے، جو انتہائی حساس معاملہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر DHQ اسپتال بنے تاکہ ہر ضلع میں کم از کم 4 سے 6 گائناکولوجسٹ ڈاکٹرز موجود ہوں۔ بلوچستان میں ایک ہی میڈیکل یونیورسٹی ہے، یہاں کے ڈاکٹرز مزید تعلیم کے لیے بیرون صوبہ سفر کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس نے FC کی 20 چیک پوسٹوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ IG پولیس انسپکٹر جنرل آف بلوچستان عبدالخالق شیخ نے کہا ہے کہ بلوچستان پولیس کی تاریخ اپنے شہداء کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ تقریباً 1000 پولیس افسران اور جوانوں نے فرائض کی بجا آوری کے دوران شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ ہم نے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان میں FC کی 44 چیک پوسٹوں میں سے 20 کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور باقی پوسٹوں کا کنٹرول بھی جلد سنبھالیں گے، کیونکہ پولیس میں میرٹ اور شفافیت کے ذریعے بھرتیوں کا عمل جاری ہے اور پولیس میں خواتین پولیس کے علاوہ اقلیت کے کوٹے پر خواتین پولیس کی بھرتیوں کا عمل آئندہ چند ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو گورنر ہاؤس بلوچستان میں پولیس کے شہداء کے لواحقین اور پولیس فورس کے غازیوں میں ایوارڈز دینے کی تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مشیر داخلہ و PDA میں میر ضیاء اللہ لانگا و چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ بلوچستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام کے منیجر ڈاکٹر افضل خان زرکون نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں رواں سال اضافہ ہوا، جو کہ ہم سب کے لیے تشویشناک بات ہے۔ بلوچستان میں ایڈز کی وبا کو ہر صورت کنٹرول کرنا
انتہائی ضروری ہے۔ بلوچستان میں ایڈز میں مبتلا مریضوں کی متوقع تعداد 7,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صوبہ ایڈز کنٹرول پروگرام کے آفس میں اس سال عالمی ایڈز ڈے کے حوالے سے سرگرمیوں کے انعقاد کو حتمی شکل دینے کے لیے ایڈز کنٹرول پروگرام اور نیٹ کے ممبر تنظیموں کے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اس سال ایڈز کے عالمی دن کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے مہم کا آغاز 25 نومبر سے کیا جائے گا اور یہ مہم 5 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس مہم کے دوران مختلف سیمینارز اور آگاہی سیشنز منعقد ہوں گے، جبکہ ریڈیو اور ٹی وی سے مختلف علاقائی زبانوں میں بھی آگاہی و پروگرامز نشر ہوں گے۔ 1 دسمبر کو عالمی یوم ایڈز پر ایک گرینڈ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے دیگر مختلف نوعیت کی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اقوام متحدہ کی ایران میں مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر مشن بنانے کی تجویز۔ اقوام متحدہ کے خصوصی دفتر اعلیٰ کمشنر برائے انسانی حقوق نے ایرانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مظاہرین پر طاقت کے بے جا استعمال کے بجائے انسانی حقوق کی فراہمی اور عوامی مطالبات کو پورا کریں۔ عالمی خبر رساں ادارہ کے مطابق UN کے ذیلی ادارے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے ایران میں جاری مظاہروں کو طاقت سے کچلنے کے حکومتی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں بچوں سمیت 300 افراد کی ہلاکت پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ کمشنر برائے انسانی حقوق کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے 31 میں سے 25 صوبوں میں احتجاج کے دوران 300 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں 40 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی دفتر UN کمشنر انسانی حقوق کے ترجمان نے جنیوا میں پریس بریفنگ میں مطالبہ کیا کہ ایرانی حکام مظاہروں پر طاقت کے غیر ضروری استعمال کے بجائے عوامی امنگوں کو سمجھیں اور ان کے مطالبات پورے کریں۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔